محترم دوستو، سارا اسلامک آفیشیل کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع کربلا کا واقعہ۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کرب و بلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقع کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوا اور ساری چیزیں متاثر ہوئی۔ اس کا اثر شفق کی سرخی ہے جو کہ کربلا کے واقعے کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ الم غم انگیز اور الم آفری واقعہ ہے جس نے خاندان اور بے جاں کو خون کے آنسو رلایا۔ اس واقعے کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین کے اولاد سے بدلہ لینے کی جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہ آتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب 38 ہجری میں امیر المؤمنین برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلہ کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تھام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا اور حضرت علی اور امام حسن شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں حضرت امام حسین سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت منصوبہ پر قبضہ کر کے امام حسین کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کیے کہ حضرت امام حسین کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے بروایت 80,000 فوج بھجوا کر امام حسین کو 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں شہید کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت امام حسین 28 رجب 61 کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم الحرام 61 کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور 10ویں کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی۔ جس وقت حضرت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ
اور مائل ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی تھی۔ اس نظام کو روح شرعیت میں پنہا تھا۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیل کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین محض ان اسلامی اصول اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور و جفا ہے، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ نواسۂ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے شہید کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مصالح ملی، اخلاقی اور بد مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جائے تو انسان درندگی کی بدترین مثال بھی پیش کرنے پر قادر ہے، اور ایسی مثالوں میں تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک ایسا شاندار اور ذی باب ہے۔ یزید کی نامردگی اسلام کے نظام شریعت کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، اور حریت، جرأت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کے قدموں کے سامنے سرنگو نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت پر کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھی۔ امام حسین کا یہ اثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہروان منزل، شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد اور نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کے بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔